الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متراشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ مالک کن فیکون سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامعین کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے اور اس ویڈیو کو سننے والے ہر شخص کے عزت، سکون اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلسطینیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ ہر فلسطینی بڑی ہمت کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور یہود جن کے پیچھے ساری کفر کی طاقتیں کھڑی ہیں، اس کے باوجود کہیں بھی اسرائیلی سپاہی بندوق کے بغیر کھڑا ہو کر پہرا نہیں دے سکتا۔ فلسطینیوں کی یہ بہادری ہے، اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہمت نہیں ہار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلسطینیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ مسند ابی یعلا جلد نمبر 5 حدیث نمبر 6386 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال اصابۃ علی امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہ لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ۔ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ دمشق کے دروازوں اور اس کے ارد گرد میں قائم رہے گی، اور بیت المقدس کے دروازوں پر بھی اور اس کے ارد گرد بھی، اور دوسروں کا رسوا کرنا ان کو رسوا نہ کر سکے گا، اور وہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یہ خوبصورت حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلسطین کے رہنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ دمشق جو کہ شام کا دارالخلافہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دمشق اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہوں گے، وہاں پر جب بھی کوئی جنگ ہوگی، کوئی لڑائی ہوگی، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے لوگ ضرور وہاں پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اور ملک شام ہی کو فلسطین کہا جاتا ہے، اور فلسطینیوں کے لیے ہی یہ حدیث ہے۔ اور اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فلسطینیوں کے حوصلوں کی جو بلندیاں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يضرهم خذلان من خذلهم، ان کا رسوا کرنا ان کو رسوا نہیں کر پائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو یہود ہوں گے یا کافر اور دشمن ہوں گے، وہ دمشق اور بیت المقدس کے رہنے والوں کو رسوا کرنا چاہیں گے لیکن رسوا نہیں کر پائیں گے۔ فلسطینیوں کو شہید بھی کریں گے، ان کو بے گھر بھی کریں گے، ہر طرح کا دکھ دیں گے، لیکن یہود کا رسوا کرنا ان کو رسوا نہیں کر پائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو جو فلسطینی شہید ہو گئے وہ تو اعلیٰ درجے پا گئے، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ درجات عطا فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ میں سے لازمی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی، اور یہ جماعت فلسطینی ہی ہے، اور فلسطینیوں کے حمایتی باقی مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ جو علماء اس حدیث کو جانتے ہیں، اسی لیے وہ فلسطینیوں کو پکار کر کہتے ہیں، یا اہل فلسطین ینصرکم رسولکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اہل فلسطین تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہو۔ اللہ ینصرکم، اللہ ینصرکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ فقد اخبرکم رسولکم انکم علی الحق، اور تمہیں اس بات کی خبر تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں کہ تم حق پر ہو، کہ وہ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ بے شک آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان پریشان ہیں، شہید ہو گئے، وہ بے گھر ہو گئے ہیں، ان کے سامنے ان کی اولادیں ذبح کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اور یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا،
بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل مٹنے ہی کے لیے آیا تھا۔ کئی سالوں سے یہود فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو استقامت دی ہے کہ وہ اب تک اللہ کی راہ میں بہادری سے لڑ رہے ہیں اور اپنے گھر بار لٹا کر اپنے خاندان اللہ کی راہ میں قربان کر کے آج بھی فلسطینیوں کا یہی بیان آتا ہے کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور جہاد کریں گے اور اپنے وطن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور زیادہ بلند فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مشکلات جلدی سے جلدی ختم فرمائے اور بیت المقدس جو کہ ہمارا قبلہ اول تھا کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔